السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم نور مجسم، نبی معظم، شاہد عالم، رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ کی تقریر میں ہم نے 5 ایسی باتوں کا ذکر کیا تھا جن باتوں کو لے کر اختلاف ہے۔ خیر، زیادہ تفصیل میں نہ جا کر آج ہم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور نورانیت پر گفتگو کریں گے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے خود آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے، اور میرے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت پیدا کیا گیا جب زمین، آسمان، عرش، کرسی، الغرض مخلوقات میں سے کوئی شے موجود نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے
اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اس لیے کہ اس وقت کوئی دوسری چیز تھی ہی نہیں، دوسری مخلوق تھی ہی نہیں، اپنے قرب خاص میں رکھا۔ کب تک رکھا؟ آج تک اس کا راز نہیں کھلا۔ اللہ نے جب اس دنیا کو آباد فرمایا تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ودیعت فرمایا، امانت کے طور پر رکھا۔ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جسد خاکی تیار ہوا، اس میں روح پھونکی گئی اور پہلی بار انہوں نے آنکھیں کھولا تو ساق عرش پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم جس وقت پہلی بار آنکھ کھولے تو انہوں نے نام مصطفیٰ کو اللہ کے نام کے ساتھ دیکھا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا میں اللہ نے تعارف پیش کیا تو ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ مفسرین کرام اس نور سے مراد آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو لیتے ہیں کہ اللہ نے جس نور کی بات کی ہے وہ نور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک نسلاً بعد نسل انبیاء کرام، اولیاء عظام، صالحین کی پیشانیوں سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں پہنچے اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم پاک میں 9 مہینے کی مدت پوری کرنے کے بعد حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ حضرت ام ایمن نے کھلائے پلائے کپڑے پہنائے۔ ابو طالب نے اپنی پرورش میں جوان کیا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے
اپنے حبیب کو اولاد عطا کیے، کہ اللہ نے اپنے حبیب کے گھر بیٹے اور بیٹیاں اولاد کی شکل میں عطا فرمائے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اور سسر بنے اور کسی کے آقائے دو عالم سسر بنے، اللہ نے آپ کو نواسے نواسیاں بھی عطا کی۔ اگر طویل گفتگو کی جائے تو بہت دور تک گفتگو جائے گی۔ مجھے یہ سمجھانا ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی دنیا کے سامنے پیش فرما رہا ہے تو فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ جب اللہ کے حبیب اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ ظاہر ہے کہ نور پیدا ہونے سے پاک ہے، نور ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، نور جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نور کھانے پینے چلنے پھرنے شادی بیاہ کرنے اولاد ہونے سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب نور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب عبداللہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں، آمینہ کی گود میں پرورش پاتے ہیں، مکہ مدینہ کے گلیوں اطراف میں چلتے پھرتے ہیں۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کو اقرار کرنا ہوگا کہ ایک حقیقت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک لباس ہے اس حقیقت کو تعارف کرنے، پہچاننے، سمجھنے، سمجھانے کی۔ اور وہ لباس کیا ہے؟ اسی لباس کا نام بشریت مصطفیٰ ہے۔ وہی لباس ہے جو عبداللہ کے گھر پیدا ہوتا ہے، آمینہ کی گود میں کھیلتا ہے، مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوتا ہے، گھر میں اولاد ہوتی ہے۔ وہ بشریت کا لبادہ ہے، بشریت کا لباس ہے۔ اگر یہ بشریت کا لباس اور لبادہ نہ ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، سمجھنے، سننے، پہچاننے کی دنیا میں طاقت نہیں ہوتی، دنیا نہیں سمجھ پاتی کہ میرے آقا کیا ہیں، دنیا نہیں دیکھ پاتی آقا کی صورت کیسی ہے، دنیا نہیں سمجھ پاتی آقا کی سیرت کیا ہے۔ تو آقا کی صورت، آقا کی سیرت دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، تو اللہ نے حقیقت محمدی پر لباس بشری کا جامہ رکھا اور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اے دنیا والوں، میرے محبوب کی حقیقت کچھ اور ہے،
اور میرے محبوب کا ظاہر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ اگر اس فرق کو نہ سمجھا جائے تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے، اور گمراہی نہیں بلکہ کفر کے دلدل میں مبتلا ہو جائے۔ اسی باریک سا فرق کو سمجھانا ہے۔ جنہوں نے اس باریک فرق کو نہیں سمجھا، انہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے کو دیکھا، آمنہ کی گود میں کھیلتے دیکھا، حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں چلتے پھرتے دیکھا، آقائے دو عالم کو جوان ہوتے دیکھا، بوڑھا ہوتے دیکھا۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا تصور کرنے لگا، اور اپنے آپ کو آقائے دو عالم کے جیسا تصور کرنے لگا، اور کہنے لگا دو ہاتھ ہمارے بھی ہیں، دو ہاتھ ان کے بھی، دو پیر ہمارے بھی، دو پیر ان کے بھی، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی بولتے چالتے ہیں وہ بھی بولتے چالتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، کافر ہو گئے، جہالت میں مبتلا رہ گئے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مکے میں چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو ساتوں آسمان کو طے کرتا بھی دیکھیے، سدرۃ المنتہا میں جاتا ہوا بھی دیکھیے، سدرۃ المنتہا کے آگے حجابات الہیہ کو پار کرتے ہوئے قرب خداوندی میں دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا کے مقام پر جاتے ہوئے دیکھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مکہ میں جو چل رہا ہے وہ بشریت کا لباس ہے، اور ساتوں آسمان کے اوپر جو جا رہا ہے وہ ملکوتی صورت ہے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر قرب خداوندی میں جو جا رہا ہے، اور وہ جو اللہ کی ذات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ حقیقت مصطفیٰ ہے، وہ حقیقت ہے، وہ حقیقی صورت ہے، وہ اصلی زندگی ہے۔ اسی فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس فرق کو نہیں سمجھے تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اسی فرق کو جو نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے کہ ایک گروہ اللہ کے حبیب کو بشر نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے۔ اگر بشر نہیں مانتا، عبداللہ کا بیٹا کس کو مانتا ہے؟ ابو طالب کا بھتیجا کس کو مانتا ہے؟ خدیجہ کا شوہر کس کو مانتا ہے؟ فاطمہ کا باپ کس کو مانتا ہے؟ حسنین کا نانا کس کو مانتا ہے؟
یہ بشریت مصطفیٰ کا جو لباس ہے، اسی بشریت کے عنصر کو یہ سب نام دیا جا رہا ہے، لیکن ہم صرف یہیں تک نہیں رہ جاتے۔ اگر ہم ایک طرف ان سب کو دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے والد کے گھر جاتی ہیں۔ میرے آقا حجرے عائشہ میں جلوہ فگن ہیں۔ حضرت عائشہ اپنے ماں باپ سے مل کر، بھائی بہنوں سے مل کر کچھ دیر میں واپس آ جاتی ہیں۔ گھر کا دروازہ بند ہے۔ حضرت عائشہ دستک دیتی ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، عائشہ بنت ابو بکر۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون عائشہ؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، میرے آقا حضرت عائشہ کو کتنا پہچانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو کتنا پہچانتے ہیں، لیکن آج سوال ہو رہا ہے، کون عائشہ؟ سوال ہو رہا ہے، کون ابو بکر؟ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس نے آواز دیا؟ حضرت عائشہ کے شوہر نے، ابو بکر کے داماد نے، مکے میں چلنے پھرنے والے مصطفیٰ نے، مدینے میں قیام فرمانے والے آقا نے، حسنین کریمین کے نانا جان نے، آخر یہ آواز کیسی؟ یہ کہنا کیسا؟ کچھ دیر گزرتی ہے، حضرت عائشہ خاموش کھڑی رہتی ہیں۔ ان پر جلال کا اتنا رعب طاری ہوتا ہے، نہ وہ آگے جا سکتی نہ پیچھے ہٹ سکتی، دروازے پہ کھڑی ہیں۔ کچھ دیر میں دروازہ خود کھل جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ کب آئیں؟ کہا، یا رسول اللہ وقت ہو گیا۔ اے میرے آقا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو اندر سے آواز آئی، کون عائشہ؟ کون ابو بکر؟ اب میرے آقا کے لبوں پہ تبسم آتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ اے عائشہ، میرے اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں نہ کوئی مقرب فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل آ سکتا ہے۔ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ میرے رب کے ساتھ میرے تعلق کا
میری یگانگت کا، میرے ملنے کا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کوئی مقرب فرشتہ بھی وہاں بیچ میں نہیں آ سکتا، چہ جائے کہ عائشہ، چہ جائے کہ ابو بکر، چہ جائے کہ اور کوئی نبی مرسل بھی بیچ میں نہیں آ سکتے۔ یہ حقیقت کا غلبہ ہے، یہ حقیقت کا غلبہ ہے۔ اے دیکھنے والوں دیکھو، احد کے میدان میں دشمن کا ایک پتھر آتا ہے، دندان مبارک کو شہید کرتا ہے، لبہائے نبوت سے خون نکلتا ہے۔ اے لوگو ذرا دیکھو تو صحیح، ایک طرف میرے آقا کے جسم سے خون بہتا ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت۔ پتہ یہ چلا میرے محبوب کی حقیقت کچھ اور ہے، میرے محبوب کا لباس کچھ اور ہے۔ میرے محبوب کی حقیقت نور ہے اور میرے محبوب کا لباس بشری ہے، لہذا بشریت کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر، حقیقت کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر، کسی کا انکار نہیں کر سکتے۔ بشر سمجھ کر اپنی طرح سمجھنے والا وہ بھی کافر، اپنے کو نبی کی طرح سمجھنے والا وہ بھی کافر، اور بشر نہ سمجھ کر الہ سمجھنے والا وہ بھی کافر۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سوال پوچھتا ہے رب تعالی، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ عیسیٰ اور مریم دو الہ ہیں، دو اللہ ہیں؟ کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ سے جو سوال ہوا، مفسرین فرماتے ہیں اس سوال میں جو جلال ہے، اس جلال کے تحت حضرت عیسیٰ کے رونگٹے رونگٹے سے خون کے فوارے جاری ہونے لگے۔ اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ خدا ہیں، آپ کی ماں خدا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے دیکھا تو کہنے لگا یہ تو الہ ہے، یہ تو خدا ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد زندہ ہوتے یہودیوں نے دیکھا تو کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، 2 ٹکڑا ہو گیا۔ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو پچھم سے لوٹا رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو میرا خدا وہ ہے
جو سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے، پچھم میں غروب کرتا ہے، تو ایک بار ذرا پچھم سے طلوع کرا دے، پورب میں غروب کرا دے۔ تو الہ کہتا ہے اپنے آپ کو، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر مبہوت ہو گیا، کافر سکتے میں آ گیا، کافر خاموش ہو گیا، وہ بول نہ سکا۔ جو الہ ہونے کا دعوے دار تھا وہ سورج کو پچھم سے لوٹا نہ سکا، لیکن میرے مصطفیٰ جب ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتے ہیں، اے سورج، ابھی میرے علی نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے اور علی مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے، مصطفیٰ کی اطاعت میں ہونے والے کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ اے سورج پلٹ آ جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج پلٹ آیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ قدرت عطا کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے ماننے والے، محبوب کے زمانے والے، محبوب کے دیکھنے والے کہتے سورج کو پچھم سے لوٹانے کا کام تو الہ کا ہے، کہیں یہ مصطفیٰ الہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے اعلان کروایا، اے محبوب، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہیے، اے لوگوں، میری قدرت کو دیکھ کر، میری طاقت کو دیکھ کر، میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے الوہیت کا درجہ نہیں دینا، الہ کا درجہ نہیں دینا، معبود کا درجہ نہیں دینا، بلکہ میں بھی بندہ ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو، میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ میری ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر کہیں مجھے میرے مرتبے سے ہٹا کر میرے رب کے مرتبے سے نہ ملا دینا، میں تم جیسا بشر ہوں۔ آمنہ کی گود میں پیدا ہوا، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ اے لوگو، اس فرق کو سمجھنا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات، انسان کتنا بھی بڑا ہو وہ یہ نہیں کہتا میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاضی ہوں، میں غازی ہوں، میں حاجی ہوں۔ وہ جب اپنا تعارف کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، ایک ادنا سا انسان ہوں۔ تو کیا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں اے ادنا بندے ادھر آ، اے ادنا انسان ادھر آؤ، اے حقیر فقیر انسان ادھر آؤ؟ نہیں، انسان خود اپنے آپ کے لیے تواضع کے طور پر، عاجزی کے طور پر اگر اپنے آپ کو حقیر فقیر کہے تو سننے والوں کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ اسے حقیر اور فقیر کہہ کے بلائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما، اے محبوب آپ کہیے، اے پروردگار جب کہلانا ہی تھا تو کہلایا کیوں، خود کہہ دیتا میرا مصطفیٰ بشر ہے، میرا رسول بشر ہے، میرا حبیب بشر ہے۔ لیکن اللہ نے نہیں کہا، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہیے، یہ آپ کا تواضع ہوگا۔
یہ آپ کی طرف سے کسر نفسی ہوگی، لیکن سننے والوں کو، ماننے والوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ہر بات میں آپ کو بشر کہہ کے پکارے۔ سننے والوں کے لیے، پکارنے والوں کے لیے، بلانے والوں کے لیے میں نے کہا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، قد جاءکم من اللہ نور۔ اے پکارنے والوں، اگر میرے محبوب کو پکارنا چاہتے ہو تو میرے انداز میں پکارو، مزمل والا کہہ کر پکارو، مدثر والا کہہ کر پکارو، یاسین کہہ کر پکارو، طٰہٰ کہہ کر پکارو، یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ تمہیں پکارنے کے لیے یا رسول اللہ کہنا ہے، لیکن محبوب اپنا تعارف کرائے تو انما انا بشرم کہیں۔ وہ مصطفیٰ کو لائق ہے اور یہ تم کو لائق ہے، لہذا مصطفیٰ کے انما انا بشرم کہنے سے تم کو لائق نہیں کہ تم انہیں بشر کہو۔ ہاں، بات بات میں بشر مت کہو، لیکن مطلقاً بشریت کا انکار بھی مت کرو۔ بات بات میں بشر کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، اور مطلق بشریت کا انکار کرو گے تو بھی ایمان ہاتھ سے جائے گا۔ اس لیے جو مرتبہ ان کا ہے، جو ادب اللہ نے سکھایا ہے، اسی ادب کے ساتھ پکارو۔ اسی لیے میں نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کی حقیقت نور ہے اور میرے مصطفیٰ کا لباس بشری ہے۔ سمجھ نہ سکے جو سرارے ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں، کسی دیدور کی بات کرو۔ وہ کم نظر ہیں، کسی دیدور کی بات کرو۔ حجر کے بھیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو۔ بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو۔ میرے محبوب کے بھیس کو دیکھ کر حقیقت مت سمجھ لینا، اور حقیقت کو سمجھ کر الہ نہیں کہہ دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔